اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وآل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 سے 227 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر اس دوران انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کر لیا تو پھر اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ناظرین، اللہ کے نام کی قسمیں کھانا کیسا ہے؟ آئیے اس بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ عُرْضَةً کے لغوی معنی آڑ کے ہیں۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عُرْضَةً أَيُّ حاجز، اس کا مطلب رکاوٹ ہے۔ بعض نادان قسم اٹھا لیا کرتے تھے مگر کہ وہ ماں باپ کے ساتھ نہیں بولیں گے یا اپنے بھائی وغیرہ سے قطع تعلق کر لیں گے اور جھوٹی گواہی ضرور دیں گے، اور پھر اپنی قسموں کی وجہ سے اپنے آپ کو نیکی نہ کرنے کا پابند سمجھتے تھے۔ اور آج کل بھی یہی رواج ہے، بات پہ لا یعنی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جس سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی کام کی قسم اٹھا لو اور پھر اس سے دوسرا کام بہتر معلوم ہو تو وہ نیک کام کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام پاک نیک کام نہ کرنے کا ذریعہ مت بناؤ۔ ناظرین، بلا ارادہ اور بالارادہ قسمیں کیسی ہیں؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم۔ بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا۔ یعنی بطور تقیہ کلام کے بلا ارادہ جو قسمیں زبان سے نکل جاتی ہیں ایسی قسموں پر کفارہ نہیں ہے اور نہ ہی ان پر کوئی مواخذہ ہوگا، لیکن جو قسمیں ارادتاً کھائی جائیں ان پر کفارہ لازم ہے اور ان کا مواخذہ بھی ہے۔ پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ آیت نمبر
89 में इरशाद बारी ताला है, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल अयमान फ़कफ़्फ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्यामिन ज़ालिका कफ़्फ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम वहफ़ज़ू अयमानकुम। तुम लोग जो मुहमल किस्म की कसमें खा लेते हो उन पर अल्लाह गिरफ्त नहीं करता, मगर जो कस्में जानबूझकर खाते हो उन पर वो ज़रूर तुमसे मुआखज़ा करेगा। ऐसी कस्में तोड़ने का कफ़ारा ये है कि 10 मिस्कीनों को वो औसत दर्जे का खाना खिलाओ जो अपने बाल बच्चों को खिलाते हो, या उन्हें कपड़े पहनाओ, या एक गुलाम आज़ाद करो, और जो इसकी इस्तात न रखता हो वो 3 रोज़े रखे। ये तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है जबकि तुम कसम खाकर तोड़ दो। अहादीस सहिया से मालूम होता है कि जिस शख्स ने किसी बात की कसम खाई हो और बाद में उस पर वाज़े हो जाए कि इस कसम के तोड़ देने में ही खैर और भलाई है तो उसे कसम तोड़ देनी चाहिए। नाज़रीन, इला क्या है? इला के लुग़वी मानी है बाज रहने की कसम खाना, औरत के पास ना जाने की कसम खा लेना। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बाती अशहुरिन फ़इन फ़ाउ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम व इन अज़मु तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। जो लोग अपनी औरतों से ताल्लुक़ ना रखने की कसम खा बैठते हैं उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। अगर इस दौरान उन्होंने रुजू कर लिया तो अल्लाह माफ़ करने वाला और रहीम है, और अगर उन्होंने तलाक़ ही का इरादा कर लिया तो फिर अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और जानता है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात हमेशा खुशगवार तो नहीं रहते, बिगाड़ के असबाब पैदा होते रहते हैं, लेकिन ऐसे बिगाड़ को खुदा की शरीयत पसंद नहीं करती कि दोनों के एक दूसरे के साथ कानूनी तौर पर रिश्ता अज़वाज में तो बंधे रहें मगर अमलन एक दूसरे से अलग रहें कि गोया वो मियाँ और बीवी नहीं। ऐसे बिगाड़ के लिए अल्लाह ताला ने 4 महीने की मुद्दत मुकर्रर कर दी कि या तो इस दौरान अपने ताल्लुकात दुरुस्त कर लो वरना अज़वाज का रिश्ता मुनक़ते कर दो ताकि दोनों एक दूसरे से आज़ाद होकर जिसके साथ चाहें निभा कर सकें, इसके साथ निकाह कर लें। नाज़रीन, इला के असूल व ज़वाबित और मसाइल भी कुछ बयान करने की ज़रूरत है। इला की सूरत में फ़ुक़हाए किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम के नज़दीक इस आयत की रोशनी में कुछ असूल ज़वाबित मुरत्तब किए गए हैं जिनको समझने की बहुत ज़रूरत है। वो मसाइल और असूल ज़वाबित कुछ इस तरह से हैं। अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ मुजामत न करने की कसम उठाए तो इसकी 2 सूरतें हैं, या तो उसकी ये कसम 4 माह से कम होगी या ज़ायद। अगर मुद्दत 4 माह से कम होगी तो वो शख्स इस मुद्दत के गुजरने का इंतज़ार करेगा और फिर मुद्दत पूरी होने के बाद अपनी बीवी से जमा कर सकता है। इस दौरान औरत को सब्र करना होगा। वो इस मुद्दत के दौरान अपने शौहर से रुजू का मुतालबा नहीं कर सकती। आयत में चूँकि कसम खा लेने के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं इसलिए फ़ुक़हाए हनफिया और शाफिया ने इस आयत का मंशा ये समझा है कि जहाँ शौहर ने बीवी से ताल्लुक़ ज़नो शौ ना रखने की कसम खाई हो सिर्फ वही इस हुक्म का इत्तलाक होगा। बाकी रहा कसम खाए बगैर ताल्लुक़ मुनक़ते कर लेना तो ये खा कितनी ही तवील मुद्दत के लिए हो इस आयत का हुक्म उस सूरत पर चिस्पा ना होगा। मगर फ़ुक़हाए मालिकिया की राय ये है कि खा कसम खाई गई हो या ना खाई गई हो दोनों सूरतों में तर्क ताल्लुक़ के लिए यही 4 महीने की मुद्दत है।
ایک قول امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس کی تائید میں ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں یہ حکم صرف اس ترک تعلق کے لیے ہے جو بگاڑ کی وجہ سے ہو، رہا کسی مصلحت سے شوہر کا بیوی کے ساتھ جسمانی رابطہ منقطع کر دینا جبکہ تعلقات خوشگوار ہوں تو اس پر یہ حکم منطبق نہیں ہوتا۔ لیکن دوسرے فقہا کی رائے میں ہر وہ حلف جو شوہر اور بیوی کے درمیان جسمانی رابطہ کو منقطع کر دے ایلا ہے اور اسے 4 مہینے سے زیادہ قائم نہ رہنا چاہیے، خواہ ناراضگی ہو یا رضامندی سے۔ ناظرین، بعض فقہا نے فرمایا کہ اگر وہ اس مدت کے اندر اپنی قسمیں توڑ دیں اور پھر سے تعلق زن و شو قائم کر لیں تو اس پر قسم توڑنے کا کفارہ نہیں ہے، اللہ ویسے ہی معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر فقہا کی رائے یہ ہے کہ اکثر فقہا کی رائے یہ ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا۔ غفور الرحیم کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ کفارہ سے تمہیں معاف کر دیا گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کفارے کو قبول کر لے گا اور ترک تعلق کے دوران جو زیادتی دونوں نے ایک دوسرے پر کی ہو اسے معاف کر دیا جائے۔ حضرات عثمان بن عفان، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم کے نزدیک رجوع کا موقع 4 مہینے کے اندر ہی ہے۔ اس مدت کا گزر جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر نے طلاق کا عزم کر لیا ہے، اس لیے مدت گزرتے ہی طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی اور وہ ایک طلاق بائن ہوگی، یعنی دوران عدت شوہر کو رجوع کا حق نہ ہوگا۔ البتہ اگر وہ دونوں چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ حضرات عمر، علی، ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی ایک قول اسی معنی میں منقول ہے اور فقہائے حنفیہ اسی رائے کو قبول کرتے ہیں۔ حضرات سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، مکحول رحمۃ اللہ علیہ، زہری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس رائے سے یہاں تک تو متفق ہیں کہ 4 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی، مگر ان کے نزدیک وہ ایک طلاق رجعی ہوگی، یعنی دوران عدت شوہر کو رجوع کر لینے کا حق ہوگا، اور رجوع نہ کرے تو عدت گزر جانے کے بعد دونوں اگر چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ بخلاف اس کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر فقہائے مدینہ کی رائے یہ ہے کہ 4 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد معاملہ عدالت میں پیش ہوگا اور حاکم عدالت شوہر کو حکم دے گی کہ یا تو اس عورت سے رجوع کرے یا اسے طلاق دے۔ حضرات عمر، علی اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایک قول اس کی تائید میں بھی ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو قبول کیا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہاں اور اس سے آگے ازدواجی تعلقات اور طلاق کے معاملات کے پر بڑی ہی تفصیلی بحث ہے جو انشاءاللہ کافی رکوعوں تک چلے گی۔ آپ سے امید ہے کہ آپ انتہائی غور سے ان باتوں کو سنیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہر انسان کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔